بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: سجدہ سہو کا حکم کن نمازوں کے لیے ہے؟ جواب: سجدہ سہو کا حکم صرف فرض نمازوں کے لیے نہیں بلکہ یہ حکم سب نمازوں کے لیے ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل اپنے کس بیٹے کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ جواب: حضرت شیث علیہ السلام کو۔ سوال: اس صحابی کا نام بتائیے جس کے کھجور کا باغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سال میں ایک دفعہ کے بجائے 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: دوزخ جس پتھر کے نیچے ہے اس کا رنگ کیسا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سیرا ایک سبز پتھر کا نام ہے اور سیرا کے نیچے اللہ پاک نے دوزخ کو بنایا ہے اور اس میں ایک سردار ہے جس کو مالک کہتے ہیں اور وہ دوزخ اس کے تابع ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ جواب: 10 محرم الحرام کو۔ سوال: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، یہ کس مسلمان جرنیل کے الفاظ ہیں؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ تھے۔ سوال: نماز میں کس وقت آنکھیں بند کرنا حرام ہے؟ جواب: دوران نماز آنکھیں بند کرنا مکروہ تنزیہ ہے، البتہ اگر آنکھیں بند کر لینے سے خشوع و عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں، تاہم آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور آنکھیں بند کر سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب: وحشی بن حرب کو۔ سوال: عورت حاملہ ہو جائے تو شوہر بیوی کے ساتھ کب تک ہم بستری کر سکتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے تک یا کوئی مدت مقررہ ہے؟ جواب: حالت حمل میں کسی بھی وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، البتہ اگر کوئی دیندار یا ماہر طبیب یا ڈاکٹر کسی عذر کی بنا پر احتیاط کا مشورہ دے تو اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ سوال: ہبۃ اللہ جس کے معنی اردو میں اللہ دیا کے ہیں کس کا لقب ہے؟ جواب: یہ حضرت شیث علیہ السلام کا لقب ہے اس لیے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی کہ اللہ پاک نے حابیل جو شہید ہو چکے ہیں کے بدلے میں حضرت شیث علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ سوال: قرآن حفظ کر کے بھلا دینے والے کو دنیا میں کیا سزا ملتی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی آیات میں اللہ پاک نے وہ طاقت رکھی ہے جو ہمارے دماغ کے سیل کو طاقتور کرتی ہے اور ہمارے حافظے کو مضبوط بناتی ہے۔ اگر انسان اپنی کوتاہی، سستی یا غفلت کی وجہ سے بھول جائے تو وہ بلا شبہ سخت گناہ گار ہے کیونکہ اس نے قرآن مجید کے ساتھ تعلق توڑ دیا اور کلام اللہ کی اہمیت کا عملاً انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کا دل سخت اور یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے کیونکہ دماغ کے وہ سیل جو قرآن کے اعادہ سے طاقت حاصل کرتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت ترک کرنے سے اپنی طاقت کھو دیتے ہیں اور قرآن سے غافل شخص شیطان کے کنٹرول میں دے دیا جاتا ہے، پھر شیطان اسے گمراہ در گمراہ کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ الزخرف کی آیات 36 میں ارشاد ہے، جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے۔ سوال: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دن میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ یونس کی آیات نمبر 3 میں۔ سوال: رات کو سوتے وقت عورت کے جسم کے کس حصے کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے؟
जवाब, ये बात लोगों में मशहूर है कि औरत अगर अपने बालों को घर में खोलती है या फिर बाल खुले छोड़कर सोती है तो शैतान उसके बालों के साथ खेलता है। तो ये झूठा दावा है, इसकी कोई दलील नहीं है। हदीस या अक़वाल सल्फ़ में इसका कहीं जिक्र नहीं है और ना ही ऐसी बात को लोगों के दरमियान बयान करना जायज़ है, क्योंकि फरमान बारी ताला है, तर्जमा, ऐसी बात के पीछे मत लग जिसके मुतल्लिक़ तुझे इल्म नहीं। यकीनन समात, बसारत और दिल, इन तमाम चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। सवाल, फजर के बाद कौन सी तस्बीह पढ़ने से कोई भी खतरनाक जादू असर नहीं करता? जवाब, नमाज फजर के बाद सिर्फ एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ लीजिए। अल्लाह की कसम, कायनात में ऐसा कोई बंदा पैदा ही नहीं हुआ जो तुम पर जादू कर सके। सवाल, क्या सास और ससुर को अम्मी अब्बू कहना जायज़ है? जवाब, सास और ससुर माँ बाप के दर्जे में होते हैं, इनके हकूक़ वही हैं जो माँ बाप के हैं, इसलिए इनके अदब व एहतराम में इन्हें अम्मी या अब्बू कहा जा सकता है। कुछ लड़कियां ससुराल में जाकर ससुर को अब्बू और सास को अम्मी कहने में हिचकिचाहट महसूस करती हैं और इसे दीनी मसला समझती हैं, जबकि ये शरई मसला नहीं बल्कि ये माशरती मसला है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ मसला जवाज़ का है, यानी ससुर को अब्बू और सास को अम्मी कहना जायज़ है, ज़रूरी और वाजिब नहीं है। सवाल, एक औरत का पर्दा तो बुर्का है, लेकिन एक मर्द का पर्दा क्या है? जवाब, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान करीम में मर्द के पर्दे का भी जिक्र फरमाया है। सूरत अल नूर की आयत नंबर 30 में है कि तर्जमा, मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही उनके लिए पाकीज़ा तरीन तरीका है। मज़ीद अच्छी इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।